خطبۂ عظام کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہماری خطابت کے اہداف کیا ہونے چاہیے، ہم نے کن اہداف کو مد نظر رکھ کر خطابت کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے خطابت کے 10 اہداف رکھتا ہوں۔ عزیز خطبہ کرام، ان 10 اہداف خطابت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جب خطابت کریں گے، بیان کریں گے، واعظ کریں گے، خطاب کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز جو خطابت کا تقاضا ہے، اسلامی خطابت کا، انشاءاللہ آپ اس کو پورا کر پائیں گے۔ اور جو خطابت کے نتائج دنیا چاہتی ہے یا اسی طور پر شریعت چاہتی ہے، انشاءاللہ العزیز وہ نتائج بھی ان 10 اہداف خطابت کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کی جو خطابت کا ہدف ہونا چاہیے وہ ہے حکم شرعی کو بیان کرنا اور واضح کرنا۔ پہلا ہدف خطابت کا کیا ہے؟ حکم شرعی کو بیان کرنا اور واضح کرنا۔ اس میں 2 چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو آپ نے بیان بھی کرنا ہے اور واضح بھی کرنا ہے، یعنی وہ مبہم آپ نے بیان نہیں کرنے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا کوئی حکم بیان کرتے ہیں لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ابہام رہ جاتا ہے، تو ہم نے اس کو بیان بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں پیدا شدہ جو ابہام ہے اس کو بھی ہم نے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی سا بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے یا جہاد کے حوالے سے ہے۔ بس اوقات جہاد کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں سامعین کے دماغوں کے اندر بہت سارے ابہامات باقی رہ جاتے ہیں، تو ہم نے جب حکم جہاد بیان کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ابہامات ہیں ان کو دور کرنا ہے۔ حکم جہاد کو واضح طور پر، واشگاف طور پر اور بالکل اجاگر کر کے پیش کرنا ہے کہ کسی طرح کا بھی ابہام سامعین کے ذہن میں باقی نہ رہے۔ تو سب سے پہلا ہدف خطابت کا کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے انشاءاللہ خطبہ نے اللہ کے احکامات کو، شریعت کے احکامات کو بیان بھی کرنا ہے اور واضح طور پر بیان کرنا ہے، 2 ٹوک 2 لفظوں کے اندر بیان کرنا ہے، کسی قسم کا ابہام اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، شریعت کی حکمتوں اور مقصود کی وضاحت کرنا، یعنی شریعت نے جو مختلف کاموں کی حکمتیں بیان کی ہیں، علل بیان کیے ہیں، ان کو بھی ہم نے بیان کرنا ہے اور ان کی وضاحت بھی کرنی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو روزہ ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ 1 مہینہ پورا ہم رمضان کے اندر روزے رکھتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم صرف اتنی بات کہہ کر آگے چل دیتے ہیں کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا، رمضان کے روزے اس وجہ سے فرض ہیں تاکہ انسان جو ہے پرہیزگار بن جائے، لیکن پرہیزگار ہوتا کیا ہے، پرہیزگار انسان بنتا کیسے ہے، تو اس سے متعلق ہم وضاحت پیش نہیں کرتے۔ نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں کرنا۔ عزیز خطبہ کرام، آپ نے جو بھی اللہ رب العالمین کے کسی حکم کی حکمت کو بیان کرنا ہے اس حکمت کی ساتھ ساتھ آپ نے وضاحت بھی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا ہمارا ہدف ہونا چاہیے لوگوں کے اعتراضات اور اشکالات کو علمی طریقے سے دور کرنا۔ لوگوں کے مراد یہ مستشرقین کے اعتراضات ہیں، عیسائیوں کے ہیں، اور اسی طور پر قادیانیوں کے ہیں، اور اسی طور پر شیعوں کے ہیں، اسی طور پر جو سیکولرزم ہے ان کے اشکالات ہیں، دین کے کسی مسئلے کے اوپر کوئی اعتراضات ہیں، تو ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ اس لیے کہ خطبہ نسل انسانی کے مربی بھی ہیں اور خطبہ اسلام کے سفیر بھی ہیں۔ ہم ہیں اسلام کے سفیر، خطبہ عظام۔ خطبہ عظام نے وہ اعتراضات جو کہ لوگ اسلام پر کرتے ہیں، اسلام کے کسی حکم پر کرتے ہیں، مثال کے طور پر سنسار کرنا، اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ سنسار کیوں کیا جاتا ہے، عیسائی اعتراض کرتے ہیں، اور اسی طور پر یورپین ممالک جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہم اس کے لیے جوابات دیں گے اور اس کی وضاحت کریں گے، اس اعتراض کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اس طور پر کہ ہم ان کی بائبل سے دکھائیں گے کہ آپ کی بائبل کے اندر بھی، جس کتاب کو آپ مانتے ہیں کتاب مقدس، کلام مقدس، اس میں بھی سنسار کرنے کی سزا لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ کے لیے اور اصول ہے، ہمارے لیے اور اصول، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے جو بھی لوگوں کے اعتراضات کسی بھی اعتبار سے اشکالات ہیں، ہم نے اس کو بھرپور طریقے سے، علمی طریقے سے دور کرنا ہے، گالم گلوچ کے ذریعے سے نہیں، توہین اور تذلیل کے ذریعے سے نہیں، اور اسی طور پر للکارنے، چیخنے، دھاڑنے کے ذریعے سے نہیں، بلکہ دلائل کی بنیاد کے اوپر انشاءاللہ العزیز ہم نے جواب دینا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ علم کس چیز کا نام ہے؟ وحی الہی کا نام علم ہے، احادیث نبویہ کا نام علم ہے۔ تو چونکہ ہم علم والے ہیں
تو پھر علمی طریقے سے ہم نے دلائل کا، ان اعتراضات کا دلائل کے ساتھ جواب دینا ہے، گالی کے ذریعے سے، اور اسی طور پر تذلیل کے ذریعے سے، توہین کے ذریعے سے، تقصیر کے ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے ہم نے کسی بھی اعتراض کا، کسی بھی اشکال کا جواب نہیں دینا۔ اور اسی طور پر نمبر 4، لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ اور اعمال شرعیہ کی ترغیب دینی ہے۔ 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دینا، یہ بھی خطبہ عظام کی ذمہ داری ہے، اور ہر دور میں ہم نے انشاءاللہ اس کی ترغیب دینی ہے، اس لیے کہ یہ حکم قطعی ہے، یہ فرض کے درجے میں ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، جہاد فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، اسی طرح جہاد فرض ہے، تو اس لیے کبھی اس سے غافل نہیں ہونا۔ دشمن تو چاہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کے عہدے پر فائز کیوں کیا گیا؟ جہاد کی منسوخیت کے لیے، اس لیے کہ جہاد کا نام، مجاہد کا نام، قتال کا نام، تیر، تلوار، توپ، دفن، کلیشنکوف کا نام، ایٹم بم کا نام، گھوڑی کا نام اور ابابیل کا نام، ان تمام چیزوں کے جو کہ کفر کی کہہ لیں کہ طاقت کو پاش پاش کر سکتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے کفر کی آنکھوں میں کانٹا بن کر چبھتے ہیں نام، تو اس لیے کفر چاہتا ہے کہ ان سارے کے سارے ناموں کو دبا دیا جائے۔ غازی کا نام، غازی کا جب لفظ آتا ہے تو یقین جانیں آپ کو کیا علم کہ کفر کے بدن کے اوپر کس طرح راشا طاری ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں غازی، جب ہم مجاہد کہتے ہیں نہ جانے کون سی قیامتیں کفر کے جسم کے اوپر برپا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم خطبان انشاءاللہ العزیز جہاد فی سبیل اللہ کے بھی لوگوں کو ترغیب دینی ہے۔ اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مدارس کی امداد کے لیے، مساجد کی امداد کے لیے، مجاہدین کی امداد کے لیے، دینی تنظیموں تحریکوں کی امداد کے لیے ہم نے اس بات کے اوپر لوگوں کو ابھارنا ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق ہے، صدقات سے متعلق ہے، صدقہ فطر سے متعلق ہے، عشر سے متعلق ہے، گویا کہ جتنے بھی اس سے متعلق اور منسلک جو ہے معاملات ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، معیشت کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے ہے، اس حوالے سے بھی ہم خطبان عوام کو کھڑا کرنا ہے، اور ان کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ پیش کریں، پورا گھر جو ہے لٹا دیا، فاروق اعظم کا واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی کا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہے، غریب سے غریب صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ مزدوری کر کے وہ 1 کلو 2 کلو کھجوریں لے کر آتا ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، اور اسی طور پر صحابہ کرام کا اپنا تن من دن لٹا دینا، مال لٹا دینا، سب کچھ لٹا دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے ہیں، کتب احادیث میں موجود ہیں، تاریخ اسلام کے اندر موجود ہیں۔ ہم نے ان واقعات کو عوام کے سامنے رکھ کر انفاق فی سبیل اللہ پر ان کو ابھارنا ہے، اور اسی طور پر اعمال شرعیہ کی ترغیب دینا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، دیگر جو اعمال ہیں ان تمام اعمال کی ترغیب بھی ہم خطبا نے دینی ہے۔ اور اسی طور پر 5واں ہماری خطابت کا ہدف ہونا چاہیے کہ لوگوں کی حالت کو واضح کرنا اور درست لایا عمل پیش کرنا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کی حالت کو واضح تو کر دیتے ہیں لیکن لائن سیدھی نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر ہم سود کی قباحت کو بیان کرتے ہیں کہ سود لینے والا وہ جہنمی ہے، اللہ پاک کی ذات سے ٹکر لینے والا ہے، خدا رسول سے جنگ کرنے والا ہے، اس قسم کے سارے ہم گفتگو کرتے ہیں، یہ گویا کہ لوگوں کی ہم نے حالت کو واضح کر دیا، لیکن اس کے مد مقابل اسلامی طریقہ نفی کا کیا ہے؟ ہم اس حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس نہیں دیتے، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ دونوں چیزوں کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ 5ویں ہدف کے اندر لوگوں کی حالت کو واضح بھی کرنا ہے کہ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر الیکشن کا زمانہ آتا ہے، ہم یہ تو آپ نے فلاں کو ووٹ نہیں دینا، وہ غدار ہیں، ختم نبوت کے غدار ہیں، دین کے غدار ہیں، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، لیکن دینا کس کو ہے؟ اس حوالے سے ہم عوام کو اویئرنیس نہیں دیتے۔ دونوں چیزیں بیان کرنی ہے، عوام کی جو غلطی ہے اس کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو درست لایا عمل ہے، درست لائن ہے، اس حوالے سے بھی آپ نے عوام کو بریف کرنا ہے۔ اور اسی طور پر نمبر 6، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تفسیر اور تشریح کرنی ہے، یعنی قرآن کریم ہے تو ان کی آیات کی تفسیر کیا ہے، وضاحت کیا ہے، وہ بھی ہم خطبا نے کرنی ہے، اور سنت رسول اللہ کی تفسیر کیا ہے، تشریح کیا ہے، وضاحت کیا ہے، توضیح کیا ہے، تو وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا را خطبہ عظام قرآن پاک کو، احادیث مبارکہ کو، یہ آج کل کے پروفیسروں ان کے حوالے نہ کریں، بلکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ درس قرآن دینا، درس حدیث دینا، یہ 2 ٹکے کے پروفیسر دنیا پڑھ کے اور 4 جو ہے الفاظ عربی کے سیکھ کر بیٹھ جاتے ہیں قرآن کریم کا درس دینے کے لیے، اور پھر مسلمانوں کے درمیان گمراہیوں کو پھیلاتے ہیں۔ تو بہت بڑی ذمہ داری اس حوالے سے آج کے دور کے اندر کہ آپ خدا را عوام کو، مسلمانوں کو ان کے حوالے نہ کریں، بلکہ آپ اپنی مجالس کے اندر درس قرآن کا آغاز کریں، درس حدیث کا آغاز کریں،
کریں، اس لیے کہ آپ علوم نبویہ کے وارث ہیں۔ آپ ہیں وہ لوگ کہ جن کی سند، جن کا سلسلہ علم جو ہے وہ مکمل طور پر وہ کڑی سے کڑی ملتے ہوئے، چین سے چین ملتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اور آج کے جو لوگ پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، فلاں فلاں ہیں، ان کا سلسلہ نسب کہاں جاتا ہے؟ ان کا سلسلہ نسب علم کا وہ جاتا ہے گلاسکو یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، ان کا جاتا ہے مستشرقین کے ساتھ جا کر جڑتا ہے۔ ان کی کیا حیثیت کہ یہ قرآن کریم کا درس دیں، ان کی کیا حیثیت کہ یہ درس حدیث دیں؟ تو اس لیے خدا را ہم نے کتاب اللہ کی اور سنت رسول اللہ کی تفسیر اور تشریح بیان کرنی ہے، یہ ہماری خطابت کا ہدف ہونا چاہیے۔ نمبر 7، لوگوں کے ذہنوں میں پیدا شدہ غلط مفہوم کی تصحیح کرنا۔ بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ سورج اور چاند گرہن اس وجہ سے ہوتا ہے جب کسی بڑی شخصیت کی وفات ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا بھی انتقال ہوا، اس موقع پر سورج گرہن ہوا، تو اس موقع پر لوگوں نے کہا، دیکھا ہم کہا کرتے تھے کسی بڑی شخصیت کی وفات کے موقع پر ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ سورج کا گرہن ہونا، چاند کا گرہن ہونا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا تعلق کسی بڑے اور چھوٹے کی وفات کے ساتھ نہیں ہے۔ تو دیکھو لوگوں کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوا، غلط مفہوم پیدا ہوا، اللہ کے نبی نے اس کو صاف کر دیا۔ تو آج کے زمانے میں بڑے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں ذہن میں ڈال دیتے ہیں، ہم خطباء نے ان کی تصحیح کرنی ہے، ان کو صاف کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ حضرات کے علم میں ہوگا 2012 کے اندر کہا جا رہا تھا 2012 میں قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ تو اب دیکھو یہ غلط مفہوم لوگوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا تھا، تو میں نے اور آپ نے اس کو صاف کرنا ہے بھی قیامت اتنی قریب نہیں ہے۔ ابھی حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، ان کا آسمانوں سے نزول ہونا ہے، امام مہدی نے آنا ہے، دجال نے قتل ہونا ہے، اور بہت ساری نشانیاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح اگر لوگوں کے ذہن کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی غلط مفہوم پیدا کر دیتا ہے، میڈیا پیدا کر دیتا ہے، حکومتی اراکین پیدا کر دیتے ہیں، اسی طور پر مستشرقین کر دیتے ہیں، غیر مسلم کر دیتے ہیں، قادیانی کر دیتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے مہر کا لفظ جو ہے اس کو یوز کر کے غلط مفہوم پیدا کر دیتے ہیں، تو سب کی تصحیح ہم نے کرنی ہے۔ اور اسی طور پر نمبر 8، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب و اہل بیت کے فضائل بیان کرنا، یہ بھی ہماری خطابت کا ہدف ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دفاع کرنا ان کی ذات کا، ان کی عظمت کا، ان کی معیار ایمان ہونے کا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری خطابت کا ہدف ہونی چاہیے۔ اور نمبر 9، دور جدید کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنا، یہ بھی ہم خطباء کی ذمہ داری ہے۔ آج جو دور جدید کے مسائل ہیں تو ان تمام تر مسائل کا حل ہم نے اپنے علماء سے سیکھ کر، بڑوں سے سیکھ کر، مفتیان عظام سے سیکھ کر، ان کے فتاوی، ان کے اقوال، ان کے علوم کی روشنی کے اندر عوام الناس کے سامنے تمام دور جدید کے مسائل کا حل ہم نے پیش کرنا ہے، اس لیے کہ نسل انسانی کے مربی وہ خطباء ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 10 اور آخری ہدف جو ہے وہ کیا ہے کہ خطابت امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے کرنا ہے، توڑنے کے لیے نہیں، یعنی امت مسلمہ کو جوڑنا ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر کفر جو ہے بھوکے بیڑیے کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا ہے بلا تفریق، تو اس لیے ہم نے جو ہے ہمارے اختلافات رہیں گے اپنے مسالک کے درمیان، اہل حدیث بھائی ہیں، بریلوی بھائی ہیں، دیوبندی ہیں، ہم تینوں مسالک کے اختلافات رہیں گے، لیکن ہم نے ان اختلافات کے ہوتے ہوئے آپس میں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے، اور جو اصل ہمارا ٹارگٹ ہے، اصل جو دشمن ہے، ہم نے اس کے ساتھ جو ہے مٹ بھیڑ کرنی ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس کو زیر کرنا ہے۔ تو اس لیے خدا را خطابت امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے کیجئے، توڑنے کے لیے ہرگز نہ کیجئے۔ آپ خود بتائیں ٹوٹی ہوئی امت کو اب ہم نے اور کتنا توڑنا ہے؟ بکھری ہوئی امت کا شرادہ، جو بکھر چکا ہے امت کا شرادہ، ہم نے اس کو اور کتنا بکھیرنا ہے؟ تو اس لیے خدا را ان 10 اہداف خطابت کو مد نظر رکھ کر آپ اپنی خطابت کا فریضہ سر انجام دیجئے، تو انشاءاللہ العزیز آپ خطابت علی منہاج النبوہ پر ہوں گے، اور آپ کی خطابت سے انشاءاللہ معاشرے کے اندر جو ہے ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا، دین کی ایک فضا پیدا ہوگی، اور اسی طور پر علم کے حوالے سے اور حکمت کے حوالے سے ایک نئی راہیں جو ہیں کشادہ ہونا شروع ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام خطباء کو ان 10 اہداف خطابت کے تناظر کے اندر اپنی خطابت کو ڈھالنے کی اور اس کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔